ونصلي على رسوله الكريم۔ جمعرات کو بعد نماز عشاء تھوڑی دیر اپنے بزرگوں کی ارشاد فرمائی ہوئی دینی اور اصلاحی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ عموماً حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ارشادات و فرمودات سنائے جاتے ہیں جو بڑے مفید اور نفع بخش ہیں، علمی، عملی، اصلاحی، دنیا سے متعلق، دین سے متعلق فہم اور سمجھ، نفع اور فائدہ، یہ سب پہلو لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھو یہاں نظر پڑا ایک ملفوظات کو جمع کرنے والے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری نور اللہ مرقدہ ہیں، نہیں حکیم محمد مصطفیٰ صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مجلس سی و نحو 39ویں مجلس، اس کے تعلق سے حضرت نے جو کچھ فرمایا اور جن کے ساتھ جو برتاؤ کیا اس کو ذکر فرما رہے۔ عنوان لگا ہے بیعت سے پہلے طالب کی جانچ۔ جو ظاہر کر رہا ہے اصلاح ظاہر و باطن کی طلب ظاہر کر رہا ہے تو ابھی فوراً نہ اسے بیعت کر لو کہ جانچ پڑتال۔ اب تو لوگ یوں ہی بیعت کرتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کس نے سنایا تھا اور مجھے ہنسا دیا کہ کسی کا پیر کا کوئی تعلق والا تھیلے میں ایک رسی یا رسا رکھتا ہے بڑا سا، اور وہ کہیں جاتے ہیں کہ بیعت ہو جاؤ حضرت سے۔ میں نے کہا لو بھائی تم نے میرے علم میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا۔ میں تو کہا ہی کرتا تھا کہ لوگ اپنی خانقاہ ساتھ لیے پھرتے ہیں، خلافت جھولے میں ڈال کے لے جاتے ہیں اور پھر لاتے ہیں وہ اس کے بدلے جو لاتے ہیں۔ تم نے بتایا رسا اور باقاعدہ تھیلے میں، کہاں؟ بہت سے لوگ چپٹ جاتے ہیں اور وہ اصرار کرتے ہیں حضرت سے بیعت ہو جاؤ۔ ارے بیعت ہو جاؤ، ایسا موقع کہاں ملے گا؟ ارے ہو جاؤ جلدی۔ اب کوئی کہے بھی نہیں بھائی اس میں دیکھ بھال کے کیا دیکھ بھال، نہ ہو جاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ہی پیر، ایسے ہی مرید۔ ایک جلاحہ شاملی سے آیا۔ کہاں آیا؟ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ۔ انصاری نہیں کہا، ہاں اب تو اپنے کو انصاری کہیں، سیدھا ہے جلاحہ، ہاں، اور قریشی بھی نہیں۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ خود فرمایا کرتے تھے بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں سخت ہوں، تو پہلے تو یہ فرماتے کہ سخت نہیں نرم ہوں، ہاں مگر مضبوط ہوں ریشم کے ڈورے کی طرح۔ ریشم کا ڈورا کتنا مضبوط ہوتا ہے، نرم کتنا نرم ہوتا ہے، مگر مضبوط کا ہاتھی کو بھی باندھ دو اس کے رسے سے تو توڑا نہیں سکتا۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ میں سخت نرم ہوں مگر مضبوط، اور مضبوط اصول و قواعد میں، ورنہ برتاؤ میں حضرت کتنے نرم تھے، اوہو۔ اور یوں فرمایا ایک مرتبہ کہ میں اتنا نرم ہوں کہ میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات پر، مجھے اتنا وثوق ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی نرم نہیں۔ پھر فرماتے کہ دیکھو حالانکہ سختی اور نرمی ایک اضافی چیز ہے، مگر مجھے اپنی غایت نرمی پر اتنا وثوق و جزم و یقین ہے کہ میں قسم کھا سکتا ہوں، قسم کھا لوں گا، ہانس نہیں ہوگا۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں نرمی کسے کہیں، سختی کسے کہیں، اور مضبوطی کسے کہیں، اخلاق کسے کہیں، اور رسمی قسم کا برتاؤ اور بولی نرم نرم زنانہ وہ کسے کہیں، فرق ہی نہیں سمجھتے۔ تو ہاں پھر کبھی فرماتے ولو سلما،
علی سبیل الفرض والتسلیم کہ ہاں تو پھر بات یہ ہے کہ میں فاروقی بھی تو ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں فاروقی ہوں. یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میں ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں، اور مجذوب جب اپنی لہ میں ہوتا ہے پاس آ جائے گا کوئی تو اٹھا کے پتھر ہی مار دے گا سر پہ. ایسا ہوتا ہے، اس میں جھنجھلاہٹ ہوتی ہے مجذوب کے اندر. نمبر 2، میں نے قصائنی کا دودھ پیا ہے، یہ سنانا چاہتا ہوں. قریشن نہیں کہا، وَفِيهِ مَا فِيهِ فَلْتَتَدَبَّرُوا وَلْتَفَكَّرُوا وَكُونُوا مِنَ الْعَاقِلِينَ. قریشن نہیں کہا. اصل میں یہ تو اس کے بعد کی بات ہے. اس وقت تک یہ الفاظ بھی نہیں طے ہوئے تھے کہاں ہنس رہا ہے. سمجھتا ہے قریشی. ہاں، نہ ہنستا تو تیرا بھرم قائم رہ جاتا. قریشی نہیں، قصاب. اور اب آج بھی لوگ سیدھے قصائی کہتے ہیں. دلی میں ہے قصاب پورا یا قریش پورا، جہاں اجتماع بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اکثر پورے قصاب ہی ہیں. تو ٹھیک ہے، اسم با مسمى قصاب پورا. بھائی مجھے کوئی کوسیو نا کہ کیا تقریر کر رہے، میں بتا رہا ہوں. یہ تو ایک موقع پر یہ جو برادری ہیں سب، انہوں نے جمع ہو کر کے طے کیا تھا، اور انگریز کا غالباً دور حکومت تھا، درخواست دی تھی یا آزادی کے بعد. میں پڑھا ہے اپنے اپنے لیے بھائی کوئی ایسا نام، تو اچھے اچھے نام سب کو اچھے لگے اور کوئی بات نہیں. اگر اس میں حقیقت کو سمجھتے ہوئے وہ نام مقرر کریں تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر یہ سمجھیں قریشی کے معنی وہ قریش جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو بالکل غلط ہے. وہ انصاری بالکل غلط ہے، اور وہ عباسی تو بالکل غلط ہے، اور وہ سلمانی تو بالکل غلط ہے. یہ سب نام ہے نا، عباسی، سلمانی، انصاری اور قریشی. تو مہاجری تو کوئی نہیں، مہاجر وہ چلنا مشکل. سلمانی، عباسی، انصاری، قریشی اور بھی کچھ ہوں گے، بہرحال بتانے کی ضرورت نہیں ہوتا، مشت نمونہ خیروارے کے طور پر. ہاں، اس لحاظ سے کوئی حرج نہیں، وہ نہیں ہے. تو ہمارے بچپن تک اب تک سب باقاعدہ یہی سب بولتے کہتے تھے، کسی کو کوئی احساس بھی نہیں، کوئی چڑ کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی. تو حضرت بھی فرماتے تھے کہ بھئی میں نے قصائنی کا دودھ پیا ہے، اور پھر تیسرے ہے کہ میں فاروقی ہوں. واشدہم فی امر اللہ عمر، سیدھا کہتے تھے. ایسے ہی یہاں جلاحہ آ گیا تو کوئی توہین کر دی بتانے والے نے؟ نہیں، انصاری نہیں کہا. اب یا تو اس لیے نہ کہا ہو کہ اس وقت تک مثلا یہ نام ان لوگوں کے لیے تجویز نہیں کیا گیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انصاری کہنا صحیح نہیں، یا سلمانی صحیح نہیں، یا عباسی صحیح نہیں، یا قریشی صحیح نہیں کہنا. میں کہہ رہا ہوں اس بات کو مانتے اور سمجھتے ہوئے کہ یہ ہم نے اپنے لیے الفاظ مقرر کر لیے ہیں، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ خاندانی اعتبار سے ہمارا تسلسل ہے. دکھاؤ شجرہ دکھلاؤ کہاں ہے شجرہ نسب، کہیں تک بھی نہیں چل سکتا. تو سیدھا جلاحہ کہہ دیا. آج کل تو مشکل ہو جائے گا. ہاں، وہ لڑے گا، مجھے جلاحہ بنا دیا. بنا کہاں دیا، بتا دیا. جب ہے اور کیا بتاؤں تجھے، سید بتاؤں تو پھر وہی قصہ ہو جائے گا جسے حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ ادھر ولایت سے یعنی سرحد کی طرف سے کوئی تیلی آیا اور دیکھا تو وہ پٹھان بنا ہوا ہے ہندوستان میں، اور پٹھان آیا تو دیکھا وہ سید بنا ہوا ہے. اب ایک سید آیا، دیکھا ہے تیلی پٹھان بنا ہوا ہے اور پٹھان سید بنا ہوا ہے، تو کہاں خدا بنے گا؟
الیاذ باللہ، اس لیے کہ اس سے نیچے تو اب کوئی درجہ تو رہا نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں ایسی سخت وعید ہے اپنے کو غیر کی طرف منسوب کرنے میں، ہاں جانتے ہوئے بھی اگر کوئی اپنے ماں باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف اپنے کو منسوب کرے گا تو ایسا ویسا، حدیث شریف میں وعید ہے۔ اب حال یہ ہو رہا ہے لوگوں کا کہ روپیہ پیسہ جب تک نہیں تھا تو تیلی تھے، جلاہے تھے، یا کچھ تھے اور کچھ تھے، اور روپیہ پیسہ آ گیا یا جاہ و منصب آ گیا تو سارا فاروقین او صدیقین او عثمانین او علوین، جہاں جیسے زیادہ تر لوگ رہتے ہوں گے وہی ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے مصنوعی عثمانی بنے ہوئے ہیں ایک جگہ، اور کتنے مصنوعی فاروقی بنے ہوئے ہیں، اور کتنے مصنوعی علوی بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک بڑے محقق عالم گزرے ہیں، میں نام نہیں لیتا، تاریخ کے بڑے گہرے، یوں کہتے تھے، اب ان کے لہجے میں بتاؤں گا تو لوگ کہیں سمجھ نہ لیں، ارے مولوی صاحب یہاں سادات کتنے ہیں، کہاں ہیں ان کے پاس شجرا، یہ سب بنے ہوئے ہیں یوں ہی، حقیقی سادات بہت کم ہیں۔ بڑے محقق آدمی تھے۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ اصل چیز تو کیا ہے؟ اصل چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کی، اور اتباع سنت، اتباع شریعت، اتباع تقوی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ آج بھی صدر نشین وہی ہوتا ہے جو علمی و عملی کمالات میں فائق ہو۔ اب سادات و شیوخ اور فاروقی، صدیقی، عثمانی علیہ وہاں بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، ان کے والد تیل بیچنے کا کام کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تیلی تھے، لفظ اچھا نہیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے اللہ مرقدہ کے والد تیل بیچتے تھے، اور جمعیت علماء کے صدر تھے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، اور مفتی اعظم ہند۔ اسے کیا ہوتا ہے؟ فقہا نے تو بحث کی ہے، شرف علم کو شرف نسب سے بڑھ کے بتا دے، نہیں تو برابر تو ہے ہی۔ ایک عالم کفو ہے کسی سید کا اور اس کا، ہاں باقاعدہ فقہا نے، دیکھو کہ در مختار و شامی، اس میں سب ہے، تفصیل موجود ہے۔ شرف علم بڑی چیز ہے۔ دیکھو نا کتنے غلام ہیں، اصلاً آزاد کردہ غلام ہیں، اور بڑے بڑے اماموں کے استاد ہیں، اور بہت بڑے امام ہیں علم کے، اور ہیں آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو اس وجہ سے کہہ دیا تو کیا ہوا؟ خیر اب سنو، تو اسی جلاہے پر تفصیل ہو گئی۔ نئے لفظ جلاہا جامع ملفوظات کے قلم و زبان سے نکلتا، نہ پھر یہ جولانی تقریر کی ہوتی، بس جو لاہا جو لایا وہی ہے، یہی لایا جو لایا۔ سنو اب، ایک جلاہا شاملی سے آیا، حضرت مولانا تھانوی نعم اللہ مرقدہ، اور بیعت ہونے کی درخواست کی۔ اب وہاں تو ہوتا نہیں تھا کہ بیٹھے ہیں منتظر، اچھا ہے کوئی آ جاوے، اور رجسٹر بھی ہے کہ اچھا وہاں اندراج کرا دو، بھائی پتہ لکھا دو اپنا، ہے، اور بھرتی ہو رہی رجسٹر میں۔ ہاں حضرت تو فرماتے تھے میرے یہاں نہیں ہے، میں نام لکھ کے جاتے، رجسٹر بھرتی کی فوج نہیں جمع کرنا، 2-4 ہوں سمجھدار بس وہ کافی ہیں۔ ہاں فرمایا اس سے پہلے کبھی مجھ سے ملے ہو یا نہیں؟ اصل میں یہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں سے بھی علوم نکلتے ہیں، پھر اس لیے سنا رہا ہوں۔ جیسے حدیث شریف میں ہے، صحابہ تمنا کرتے تھے کوئی گاؤں دیہات کا رہنے والا آوے اعرابی، وہ آتا تھا سیدھا پوچھتا تھا ایوکم محمد، اور سیدھے سیدھی باتیں پوچھتا تھا، اور پھر کیسے کیسے علوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ظاہر ہوتے تھے۔ پوچھا کبھی مجھ سے ملے ہو یا نہیں؟ عرض کیا ہاں رمضان میں،
اور چند آدمیوں کے ساتھ آیا تھا۔ اچھا یہ پہلے تو واقعی لوگ ایسے ہوتے تھے، ان میں ہیرا پھیری نہیں ہوتی تھی اور کوئی پالیسی والی بات نہیں ہوتی تھی۔ اب تو یہ گاؤں دیہات کے شہروں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ ہاں، اس لیے کہ گاؤں دیہات رہے ہی نہیں۔ یہ جو میڈیا کی ساری چیزیں اور اب تو یہ سارے موبائل، انہوں نے شہروں سے آگے بڑھا دیا ان دیہاتوں کو اور دیہاتیوں کو شہریوں سے آگے بڑھا دیا۔ بہت ہی دور افتادہ دیہات ہیں، وہاں کے لوگ اب بھی بیچارے سادہ ہوتے ہیں، ورنہ بڑے ہوشیار ہوں۔ ان کی ہوشیاری کی ایک تصویر دکھاؤں۔ جب میں جلال آباد میں تھا، سبق پڑھا رہا تھا، تو دیکھا کسی ایک گاؤں اور دیہات کا ایک باشندہ بیٹھا۔ جب میں نے سبق پڑھا لیا، بھائی تم کون ہو؟ جی میں وہاں سے آیا ہوں۔ جی بھائی کیسے آئے؟ جی میں آپ کی دعوت کرنے آیا۔ دعوت کرنے؟ تعارف نہیں، جان پہچان نہیں، تعلق؟ جی میں تو جانتا ہوں۔ میں نے کہا اسے تعارف نہیں کہتے، یہ تو ایک طرف کا جاننا پہچاننا معرفت ہے، میں تو نہیں جانتا۔ تو ایسا قصہ تو ہے نہیں جیسے وہ تمہیں کہہ رہا ہوں اسے نہیں کہا۔ وہ جیسے کسی بزرگ کے پاس آیا تھا ایک شخص، جی حضرت جی دعا کر دو میرا نکاح ہو جائے۔ میں کچھ اس سے پہلے کچھ کر بھی لیا، وہ تدبیر تو کر، کچھ جوڑ توڑ کہ ہاں بس حضرت آدھا کام ہو گیا آدھا باقی۔ کیا کہ بس میں تو راضی، وہ راضی نہیں۔ تو بھائی ایسے کیسے دعوت؟ اجی حضرت جی اجی قبول کر لو جی، جی فلاں۔ نہیں ایسے نہیں بھائی۔ تو چلو میں نے کہا اب نہیں بھائی، پھر کبھی تم آؤ گے دیکھا ایسے ایسے۔ ہاں اور نامزد بھائی اجی اس جمعے کی قبول کر لو، جمعے کی بھی کہہ رہا ہے۔ تو میں کہا ہوں ایسا، میں تو با اخلاق ہوں نہیں، خوش مزاج بامروت ہے کہ اتنی جلدی پھیل جاؤں اور لال ٹپک جاوے۔ ہاں جو حضرت ثانی قدس سرہ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں الحمدللہ کارآمد ہوتی ہیں۔ خیر میں نے معذرت کر دی، کوئی بات نہیں، وہ چلا گیا۔ شام میں ایک اور ہمارے مفتی صاحب تھے، اب بھی ہیں مفتی عبدالستار صاحب، ان سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگے آپ کے پاس کوئی آئے تھے؟ میں نے کہا ہاں آئے تھے۔ کیا کہیں تھے وہ؟ انہوں نے کہا یوں کہیں تھے نا، یہ مقصد نہیں تھا، وہ اصل میں اپنے ہاں جمعہ جاری کرانا چاہے۔ اوہو، میں نے کہا یہ تو بات اس نے کہی نہیں۔ ہاں یہ تو اس نے ضرور کہا جی جمعے کی چاہوں۔ دیکھا، ہاں اور جب جمعہ میں وہاں جاویں گے اور کھانا کھاویں گے، اب وہ کہتے گا یہ جمعہ کی نماز ہی پڑھا دو، جمعہ کی نماز پڑھا دو۔ اور پھر کہہ دے گا وہاں کے مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے جمعہ پڑھایا، جمعہ ہے جائز نہ ہوتا تو وہ کیسے پڑھا دیتے؟ اور ان سے سیدھی کہی ہوگی، مجھ سے نہیں کہی سیدھی۔ اب ایسے ہونے لگے دیہاتی لوگ بھی۔ ہاں یہ بھی بڑے سازشی ہوں، ہاں مگر اللہ تعالیٰ ان کی سازش کا انکشاف فرما ہی دے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو تو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ پھندا اور جال ڈال رہا تھا، مقصد جمعہ جاری کرانا، اجراء جمعہ، اور مہرہ بنا رہا ہے دعوت، اور دعوت کے لیے تو مولوی تیار بیٹھا۔ بس یک کرشمہ دو کار، ایک تیر دو شکار، ایسے ہونے لگے اب یہ دیہاتی بھی۔ خیر اس نے بتایا کہ ہاں رمضان میں اور چند آدمیوں کے ساتھ آیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ بعد رمضان آنا۔ اوفو، حوالہ بھی دے دیا خود حضرت ہی کا ہے۔ سو اب حاضر ہوا ہوں۔ اب حضرت کو ویسے پیر تو تھے نہیں کہ اچھا بھائی بہت اچھا، اب تو جو اچھا بھائی بہت اچھا کہہ دے وہ بڑا حضرت جی اور بڑا با اخلاق، کسی چیز پہ گرفت نہ کرے، جراح نہ کرے، تو اس سے بڑا کوئی خوش اخلاق نہیں، اس سے بڑا کوئی حضرت جی نہیں اور پیر نہیں۔ حضرت تو ایسے تھے نہیں، وہاں تو جرا ہوتی تھی اچھی خاصی۔ فرمایا متصل رمضان کے کیوں نہیں آئے؟ اور
وقفہ ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں سے ماں کی بات تو ہے نہیں ہے کب کی ہے، ہو سکے اس سے پہلے جہاں سے انہوں نے مجلس شروع کی ہے اس میں کچھ دیا ہو. بہرحال اتنا اندازہ ہو رہا ہے کہ ذرا کچھ فاصلے سے آئے ہیں. اچھا، عرض کیا کہ کوئی ساتھ کو نہ ملا، اس واسطے نہ آ سکا. فرمایا اب بھی تو اکیلے ہی آئے ہو، ساتھی تو اب بھی نہیں ہے. عرض کیا ساتھی کا انتظار کرتے کرتے یہ دن آ گیا جب کوئی نہ ملا تو اکیلا ہی چلا آیا. فرمایا یہ غلطی ہے، یاد کر لو کہ دین کے واسطے کبھی ساتھی کو مت ڈھونڈو. جیسے کوئی علاج کے واسطے انتظار کرے گا اور بھی کوئی دل کا مریض ہو تو دیکھیں گے، پھر جائیں گے دونوں ڈاکٹر کے پاس، تو مر بھی لے گا اتنا ہے. اصلاح کے لیے کہ کوئی ساتھی مل جاوے گا تو چلیں گے، رمضان آ جائے گا تو چلیں گے. رمضان کے تو ابھی اتنے مہینے ہیں، ضرورت تو ابھی ہے اصلاح کی، اس لیے کہ تیرا دل بگڑتا جا رہا ہے اور ایمانی اور روحانی زندگی بگڑ رہی ہے، فوراً کیوں نہیں جاتا؟ دیکھ رہا ہوں کوئی ساتھی مل گیا تو جاؤں گا. علاج کے لیے بھی ساتھی کا انتظار کیا جاوے. ہاں، کیا فرمایا کہ یہ غلطی ہے، یاد کر لو کہ دین کے واسطے کبھی ساتھی کو مت ڈھونڈو. ممکن ہے کہ وہ ساتھی شوق سے نہ آیا ہو یا اپنے اور کسی کام شوق سے نہ آتا ہو یا اپنے کسی اور کام کے لیے آتا ہو، اس کے دل میں کچھ ہو، کچھ اور نیت. اچھا، دیکھا دیکھی بیعت میں بھی شریک ہونے لگے تو اس کو میں کیسے بیعت کر لوں گا؟ اس میں تو طلب ہے نہیں. اور یہ حضرات تو اہل قلب اہل دل ہوتے ہیں. پیش اہل دل نگہدار دل، تانا باشے دس گمانے بدخجل. اسی واسطے رمضان میں تمہیں بیعت نہیں کیا تھا کہ اور آدمی بھی ساتھ تھے، کہا تھا نا، اور بہت سوں کے ساتھ آیا تھا، چند آدمیوں کے ساتھ آیا تھا. سب کو تو شوق نہیں ہو سکتا. پھر پوچھا تم کسی رسم میں، عرس وغیرہ میں، پیران کلیر میں یا بنت میں جایا کرتے ہو یا نہیں؟ اور شاملی ہی کا تو ہے، تو یہاں بھی ہمارا جو مدرسہ بنت کا، یہاں بھی عرس ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے. عرض کیا کبھی نہیں. اچھا، پوچھا تمہارے بیوی بچے ہیں؟ عرض کیا ہاں. سیدھا ہاں، جی نہیں. ہاں بولا ہوگا گاؤں دیہات کے لوگ. فرمایا تم اور تمہاری بیوی نماز پڑھتے ہو یا نہیں؟ عرض کیا میں تو پڑھتا ہوں اور وہ بھی پڑھتی ہے، مگر آج کل بیمار ہے، اس واسطے آج کل نہیں. دونوں باتیں صاف کر دی. پڑھتی ہے ویسے لیکن آج کل نہیں پڑھ رہی، بیمار ہے. فرمایا مرض میں نماز معاف نہیں ہو جاتی. اس وقت میں نماز پڑھوانا تمہارے ذمہ ہے، چھوڑنے سے صرف وہی گنہگار نہ ہوگی، تم بھی گنہگار ہوگے. چلے میں چلے گئے، جماعت میں چلے گئے اور بیوی نماز بھی نہیں پڑھتی. یہاں کر اصلاح اور تبلیغ ہے، یعنی بھوکا ریڑی گیا جماعت لے کے، اور گھر میں دین کی بھوک سے مر رہے ہیں لوگ. نماز ایسی کیا مشکل چیز ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھواؤ. اور جتنی مرض میں مجبوری ہوتی ہے اتنی ہی نماز بھی تو مرض کی سہل ہوتی ہے. نہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی، اس سے تو اشارے سے پڑھ لے، اور نہیں تو لیٹ کے پڑھ لے. نماز تو کہ ہر شکل لکھی فقہا نے. پھر حضرت والا نے اس کو بیعت کیا اور تعلیم فرمایا کہ رات کو تہجد 8 رکعت پڑھا کرو، 2 رکعت کر کے، اور ان میں اختیار ہے کوئی سی صورت پڑھا کرو، قل هو اللہ کی قید نہیں. دفع لما عسى ان يتوهم، دفع دخل مقدر. ہاں بعض لوگوں نے اپنی طرف سے تہجد کی نماز میں یا شب برات، شب قدر کی جو نوافل، ان کی صورتیں متعینہ اور مقرر کر رکھی اور اردو کتابوں میں لکھ رکھی ہے، حالانکہ ان کا کوئی ثبوت نہیں.
پھر تہجد کے بعد لا الہ الا اللہ 1000 بار ضرب کے ساتھ. اتنا جہر نہ ہو کہ پاس کے آدمی جاگ جامے، ورنہ بجائے ثواب کے گناہ ہوگا. اب تو اور زور سے پڑھیں بھائی، زور سے پڑھو تاکہ یہ بھی جاگ جامے، یہ بڑا دین ہے. یہ بڑا دین نہیں، یہ برا دین ہے. اور بہتر یہ ہے کہ تہجد پچھلی رات میں پڑھا جاوے، اچھا تو یہ اعلیٰ درجہ. اگر نہ ہو سکے تو بعد نماز عشاء کے صحیح. یہ رات کے معمولات ہوئے. اور دن میں یہ معمول رکھو کہ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو، اور کبھی محمد الرسول اللہ بھی ملا لیا کرو. اور کسی رسم میں شریک مت ہونا. رسم، یہ رسمیں نہیں چھوٹتی، چاہے تہجد پڑھوا لو، اشراق و چاشت پڑھوا لو، مگر یہ صوفی جی بارات میں ضرور جاوے گا، مڑھے کی دعوت نہیں چھوڑے گا، اور وہاں کذا اسی طرح کی جو رسم ہوتی ہیں. بس اس وقت اسی قدر بتاتا ہوں، پھر مجھ سے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں. عرض کیا میں ہر ہفتے شاملی سے آتا رہوں گا. اچھا، یہ اب پیچھے سے وہ جڑا ہوا ہے جو پہلے سنا جاتا. فرمایا اگر جمعے کے دن آنا ہوا کرے تو کھانا ساتھ لے کر آیا کرنا. یہ تو میں نے پہلے سنایا تھا. یہ تخاطب حضرت کا خطاب ہے اس سے جسے بیعت کیا. اور اگر اور کسی دن آؤ گے تو اگر ممکن ہوا تو ہم کھلا دیا کریں گے. یہ نہیں فرمایا کہ پھر ہم کھلائیں گے. راستہ کھلا رکھا حضرت نے. ہم نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ جو کوئی جمعے کے دن آوے گا تو وہ ہمارا مہمان نہیں. ارے جمعے کے دن گاؤں دیہات سے تھانہ بھون پر، قصبے پر سارے ٹوٹ پڑتے تھے، سامان لینے آتے جمعہ پڑھنے. جی چلو وہاں چلیں گے حضرت جی کے ہاں، وہیں پڑھیں گے جمعہ. تو اگر کھانے کا لنگر ہو جاتا تو سبحان اللہ، پھر تو کیا ہوتا. اور پھر انہوں نے کہتے ارے وہاں برکت کا کھانا. ہاں تیری تو برکت رہی، وہاں ساری حرکت ہی بند ہو گئی. ہاں یہ بہت رٹ رکھا برکت. برکت تو جب بھی ہو جائے گی اپنا لے آئے، یہاں بیٹھ کے کھا لے. ہاں ہم نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ جو کوئی جمعے کے دن آوے گا تو وہ ہمارا مہمان نہیں، وہ نماز یا جمعے کے لیے آیا ہے تو اپنے کام کو آیا ہے، وہ نماز یا جمعے کے لیے آیا ہے تو اپنے کام کو آیا ہے. بھائی وہاں گاؤں دیہات میں جمعہ نہیں، یہاں پڑھیں گے. نیز جمعے کے دن قریب کے مواضع سے بڑی کثرت سے آدمی آتے ہیں، تو میرے کوئی لنگر خانہ تھوڑا ہی ہے. اب تو پیر لنگر خانہ سب سے پہلے جاری کریں، ورنہ پیری کو شہرت نہیں ہوتی. پیر ہی بڑا جب بنے جب دسترخوان وسیع کر دے. 3 کام کر لے بڑا پیر بنا رکھا، ایک لنگر خانہ، ایک رمضان کا اعتکاف اور ذکر کی مجلس اور حلقے. اور حلقے نہیں تو پھر تو حضرت ہلکے ہی رہو گے. ہاں نہیں بس، تو جو ہلکا ہی رہنا چاہتا ہو تو اس کا تو ذوق ہی یہی ہے. شاہ پرتاپ گڑھی پڑھا کرتے تھے احمد تو عاشقی بے مشیخت تو راچے کار، دیوانہ باش سلسلہ شد شد نہ شد نہ شد. تو میرے کوئی لنگر خانہ تھوڑا ہی ہے کہ گھر سے بھوکے چلے آؤ اور یہاں کھا جاؤ. اور آتے ہیں اپنے کام کے لیے، کسی پر کیا احسان ہے. اور میں ان کو کچھ وقت نہیں، ان کو کچھ دقت نہیں کہ گھر سے کھانا، اور ان کو کچھ دقت نہیں کہ گھر سے کھانا کھا کر چلا کریں. ہر شخص کیا دقت ہے. جمعہ تو 1 بجے ہوگا، اور گاؤں دیہات کے لوگ تو 10 ہی بجے کھانا کھا لیں، اور پھر بھی نہ آویں کھا کے کہ جی بس حضرت یہیں کھاؤں گا، بھی نہیں کھایا. ارے تو بڑی بے شرمی کی بات ہے. ہاں جو لوگ دور سے آتے ہیں اور میرے ہی پاس آتے ہیں وہ کسی دن آویں، میرے مہمان ہیں. تو ہو گیا واردین و صادرین کا کھانا الگ اور ضیوف اور مہمانوں کا کھانا الگ. تو کھانا بھی الگ تو کھانا بھی الگ.
مطلب یہ الگ الگ دو قسمیں ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب حدیث شریف میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. ضیف ہے نا کہ فلیکرم کل ما وردہ وصدرہ کل وارد وصادر. ایسا تو ہے نہیں جی. اور میں تمہیں شجرہ دوں گا، اگر تمہیں پڑھنا آتا ہے تو خود پڑھ لیا کرنا، نہیں تو کسی دوسرے آدمی پڑھے لکھے سے کبھی کبھی سن لیا کرنا، اور تم کسی سے قرآن شریف اور بہشتی زیور پڑھ لو. ذی قعدہ 1332 ہجری. ہاں تو متصل بعد نہیں ہوا، بہت زیادہ وقفہ بھی نہیں، مگر طالب کے لیے تو اتنا وقفہ بھی بہت ہے. رمضان میں آیا تھا، سارا رمضان گزر گیا، شوال بھی گزر گیا، اب ذی قعدہ میں آیا تو ذی قعدہ بھی قریب ہی. اب تو رمضانی ہو رہے ہیں طالب. میرے یہاں بھی رمضان میں آویں اور عہد و معاہدہ کر کے جاویں، یوں کروں گا اور یہ کروں گا، اور پھر سب بھول کو پھر رمضان میں نے کہا سلوک بھی رمضانی، پیر بھی رمضانی، تصوف بھی رمضانی، مرید بھی رمضانی، حافظ بھی رمضانی، واعظ بھی رمضانی، سب رمضانی ہو کے رہ گئے. تو اصلاح بھی رمضانی، دین بھی رمضانی. چلو کیا وقت ہو گیا؟ پورے ہو گئے 10 پورے. اچھا ماشاء اللہ. اب دیکھو جو جہ پسند ہوتے ہیں اور بہت باوقار ہوتے ہیں، ایک معمولی آدمی کے ساتھ اتنا وقت لگائیں گے؟ کہاں بیٹھ جا، ہاں فلاں وقت بیعت کر لوں گا، جب بس چلیے تسبیح پڑھا کر. کتنی حضرت نے انشراح کے ساتھ کھل کے بات کی. کہاں تو سخت تھے، تو جس معنی کر بھی تھے وہ دوسروں کے نفع اور فائدے کے لیے تھے. اوہ لیجیے، حضرت نے تو ایک جگہ بھی تو آگے چل رہا ہے. ہاں میں نے تو یہاں حضرت والا کا طرز عمل بیعت کرنے میں یہ ہے کہ بلا کچھ شوق و طلب دیکھے ہوئے بیعت نہیں کرتے، امتحان. اور پھر آگے بعض لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان کا معافی ضمیر آسانی سے اور جلد معلوم ہو جاتا ہے، جیسے یہ شخص جس کا قصہ مذکور ہوا، اور اس واسطے اس کے امتحان کے لیے یہی کافی ہو گیا بس. اب بعضے یہ طلبہ بہت ہوشیار ہوں، مشکاہ شریف یا دورے میں یوں چاہیں کہ مجھ سے اصلاحی تعلق قائم کر لیں، اور منشا ہوتا ہے کہ افتاء میں داخلہ ہو جائے گا. حالانکہ میں ہوں ہی نہیں ایسا کہ جو اصلاحی تعلق کو کی وجہ سے ترجیح دے دوں اور افتاء میں داخلہ لے لوں. خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اس طرح. انشاءاللہ العظیم ہوتے ہیں ہوشیار. اب پتہ نہیں اس میں تو نہیں کوئی بیٹھا، ہاں اس طرح نہیں میں داخلہ لیتا، اس کے لیے تو وہ دوسرا میدان ہے، دوسری صلاحیت ضروری ہے. جلال آباد میں بھی جو اصلاحی تعلق والے ہوتے تھے ان کا داخلہ نہیں لیتا تھا اگر صلاحیت نہیں ہوتی تھی. یہ شعبہ الگ ہے، یہ میدان الگ ہے. بعضے خود اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم طالب اور مخلص ہیں، اور واقع میں ان کی طلب صرف ہانڈی کا سا ابال ہوتی ہے کہ لہجہ بھر کے بعد کچھ بھی نہیں. ہانڈی کا ابال نہیں ہوتا، میرا ڈھکن سا اتاریے تھوڑی دیر میں پھر ہو جائے گا. یہ اکثر وہ لوگ ہیں جو سفر میں بیعت کے خواستگار ہوتے ہیں. حضرت سفر میں نہیں بیعت کرتے تھے، مولانا تھانوی نے بڑا فرقہ ہو. سفر کی عقیدت تو ویسی ہو، ہانڈی کا ابال یا ایک واز سن کر شیفتگی ظاہر کرتے ہیں. بعض واقعی طالب اور مخلص ہوتے ہیں مگر کم ہمت ہوتے ہیں. ان کی ہمت کا اندازہ معلوم کرنے کے لیے بھی امتحان کی ضرورت ہوتی ہے. تعلیم کا اندازہ ہمت کے اندازے پر موقوف ہے. جیسے کہ یہ تمام حالتیں مختلف ہیں، ایسے ہی امتحان کے طریقے بھی مختلف ہیں. یہ نقل نہیں ہے جو کوئی پیر یہ واقعہ سن لے
اب جب بھی آوے تو اس سے پوچھے پہلے بھی تم آئے تھے؟ اچھا آئے تھے تو کب آئے تھے؟ اچھا اتنے دنوں کے بعد کیوں آئے؟ اچھا یہ بتاؤ تمہارے بیوی بچے بھی ہیں؟ واہ، نقلچی بھی کہیں شیخ ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں تمام حالتیں مختلف، امتحان کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ نہ حالتیں ضبط کے اندر آ سکتی ہیں نہ طرق امتحان۔ یہ وجدانی چیز ہے سب، کس کا امتحان کیسے۔ اللہ تعالیٰ فہم صحیح نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔